خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہماری جو نشست ہے وہ ایک مخصوص کتاب کے حوالے سے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ جس کتاب پر آج ہماری بات ہوگی وہ 3 غیر معمولی خواتین شاعرات، جن میں سلویا پلیتھ، فروخ زاد اور پروین شاکر کی زندگیوں اور ان کی شاعری کا جائزہ پیش کیا گیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کتاب کے مصنف محمود علی ایوب صاحب ہیں، جنہوں نے اس کتاب میں ان خواتین شاعرات کی شاعری اور زندگی کے مشترکہ موضوعات جیسے موت، محبت اور مزاحمت کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے میں چاہوں گا کہ میں اپنے معزز مہمانوں اور مقررین کا مختصر سا تعارف پیش کروں۔ ہماری پہلی مہمان کشور ناہید صاحبہ ہیں، جو پاکستان کی ایک معروف شاعرہ اور نثر نگار ہیں اور جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اور کشور صاحبہ کی اپنی زندگی اور شاعری بھی اسی مزاحمت سے عبارت ہے جس کا ہم آج تذکرہ کریں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر حمید شاہد صاحب ہیں، جو کہ محمد حمید شاہد صاحب ہیں، جو کہ پاکستان کے معروف افسانہ نگار، ناول نگار اور نقاد ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب ہیں، جو کہ ایک ممتاز نقاد، شاعر اور محقق ہیں، اور آپ ایک عمر سے درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ تو بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے۔ وقت ضائع کیے بغیر میں اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ میرا پہلا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب سے ہے۔ ضیاء صاحب، یہ بتائیے کہ اس کتاب کا نام ٹریجڈی آف ڈیفائنس ہے، جس کا معنی ہے مزاحمت کا المیہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان تینوں شاعرات کی زندگی اور شاعری کے تناظر میں اس استعارے اور اس عنوان کو مختصراً بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو محمود علی ایوب صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے اس بہت شاندار کتاب پہ۔ اس کتاب کے آخر میں جو ان کا تعارف درج ہے، محمود علی ایوب، تو وہ ادیب نہیں ہیں، نقاد بھی نہیں ہیں، اور ایک بہت تحقیقی اور اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی ہے۔ یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قاری کیسے محسوس کرتا ہے، قاری کیسے دیکھتا ہے شاعری کو اور شاعر کو۔ یہ 3 مختلف شاعرات ہیں جن کا کلچر بھی مختلف ہے۔ 2 شاعرات کا زمانہ ایک ہے، فروخ زاد اور سلویا پلیتھ۔ دونوں کے ساتھ ایک اتفاق تھا کہ ایک کی عمر 31 سال تھی، ایک کی 32 سال، یعنی پوری زندگی انہوں نے اتنی ہی گزاری، اور اتنی کم عمری میں اتنا بڑا کام کر گئیں کہ جو آج ہم یہاں بیٹھے اس پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہی نہیں، مطلب مجھے یاد ہے کہ فروخ زاد سے ہماری آشنائی نون میم راشد صاحب کے حوالے سے ہوئی، جو جدید فارسی شاعری، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی، لکھی اور ترجمہ کی، اور ان شاعروں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں ہمیں بتایا، اور ان کا موازنہ اردو شاعروں کے ساتھ بھی کہیں کہیں کیا انہوں نے۔ تو
پروین شاکر ہیں، ان کا زمانہ بعد کا ہے. یہ 1952 میں پیدا ہوئیں اور 1963-64 وہ زمانہ ہے 52 تو اس سے 10-12 سال بعد یہ دو شاعرات دنیا سے جا چکی تھی اور ان کا انتقال ایکسیڈنٹ میں ہوا. پروین شاکر کا 42 سال ان کی کل عمر تھی. تو ان کی سینئرز یہ تھیں یہ دونوں، اور یہاں اردو میں ان کی سینئرز میں سے ایک ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں کشور ناہید اور دوسری فہمیدہ ریاض. یہ دو تھیں جنہوں نے پروین شاکر کو وہ راہ دکھائی یہاں اردو دنیا میں، جس پر چل کے انہوں نے اس شاعری کو تخلیق کیا جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں صرف اتنی کم عمری میں کام کرنے کے باوجود. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس جو حقوق نسواں کی یا آزادی نسواں کی تحریک ہمیں مغرب میں نظر آتی تھی اور جو فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید سے ہوتے ہوئے ان تک پہنچی تھی، اس میں انہوں نے اپنے رنگ شامل کیے، اور وہ رنگ تھے نسوانی وجود کی دریافت کے رنگ. ان تینوں خواتین میں یہ جن کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، فروخزاد ہوں یا سلویا پلاتھ ہوں یا پروین شاکر، جو چیز مشترک ہے جس کو آپ نے جن تجربات کے، جس میں رومانوی تجربہ بھی ہے، جس میں ڈیتھ اٹ سیلف ایک رومانوی تجربہ ہے. اور پہلی دو خواتین جو ہیں ان نے تو خودکشی کی اور کچھ مسائل بھی ان کو رہے. ویسے تو ہر تخلیق کار اس طرح کا نارمل انسان نہیں ہوتا جس طرح کے نارمل انسان پورے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اس کے لیے وہ اب نارملٹی ضروری ہوتی ہے جتنی ہمیں ان کے ہاں نظر آتی ہے. تو انہوں نے ان کو بہت مختلف زاویوں سے دیکھا ہے. مثلا کلچرل زاویہ ہے، یعنی ثقافتی زاویہ، کہ ان تین خواتین نے تین مختلف ثقافتوں میں رہ کے یعنی نسوانی وجود کو کیسے دیکھا اور دریافت کیا، اس کے مسائل کو سمجھا اور اس کی وجودی جو احتیاجات تھیں یا ضرورتیں تھیں یا مسائل تھے یا آرزوئیں اور تمنائیں تھیں، ان کو کیسے دریافت کیا. تو جو اس طرح کا شاعر ہوتا ہے، جیسے یہ تین شاعرات تھیں، یہ ویسی شاعری نہیں کرتی جیسے عمومی آپ کو سننے کو ملتی ہے. یہ وہ شاعری کرتی ہیں جو وجود کی باطنی تہوں کو ہم تک پہنچاتی ہیں، باطنی پرتیں کھولتی ہے انسانی وجود کی. تو ایک سطح پر یہ نسوانی وجود ہے اور اسی سطح پر یہ انسانی وجود بھی ہے، کیونکہ نسوانی وجود کو ہم کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے، بالکل الگ نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ وہ صنفی طور پر یعنی بایولوجیکلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو اس کے محسوس کرنے کے زاویے اور ہوتے ہیں اور زندگی کو دیکھنے کی اس کی نظر بھی بالکل اور ہے. تو وہ اس نظر سے اس نے دنیا کو کیسے دیکھا، زندگی کو کیسے دیکھا اور موت کے بارے میں اس کا کیا تصور تھا، یا جنس اور رومانس کے بارے میں وہ کیا سمجھتی تھی. یہ تین مختلف خواتین تین دنیا کے مختلف خطوں میں رہتے ہوئے جس انسانی وجود کو دریافت کر رہی تھیں یا جس نسوانی وجود کو دریافت کر رہی تھیں، وہ اس سے پہلے دریافت نہیں ہوا تھا. یہ یہاں انہوں نے جیسے ان سے پہلے والوں نے عورت کو جس طرح سے دیکھا اور عورت کی آرزوؤں اور تمناؤں کو اور اس کی حسرتوں کو سب سے زیادہ، اس لیے کہ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں رہنے والی ایک شاعرہ کس طرح سے اس مردانہ جبر کا شکار ہوئی جس کا سلویا پلاتھ شکار ہوئی. انہوں نے لکھا، ان کا خیال یہ ہے، ہمارے جو کریٹک ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کچھ آٹو بایوگرافیکل ہو جاتی ہے شاعری. تو
جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے تو وہ نہ اپنے وجود سے بالکل ڈیٹیچڈ ہوتا ہے اور نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کی سرگزشت سنا رہا ہوتا ہے. وہ تو انسانی وجود کو ایک عالم تخلیق میں دریافت کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ٹوٹلی آٹو بایوگرافیکل ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہوتا. تو یہاں ان سے اختلاف تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے اختلاف یا اتفاق امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ان تین شاعرات کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہے, ان کی زندگی کو بڑی گہرائی سے دیکھا ہے, اور وہ باتیں کی ہیں جو عموماً نہیں کی جاتی, کیونکہ یہ اس طرح کے درسی محقق یا نقاد نہیں ہیں. اس لیے وہ جو ایک خاص لائن پر چلتے ہوئے بات کی جاتی ہے تدریسی حوالے سے یا تحقیقی حوالے سے, یہ اس سے مختلف باتیں کرتے ہیں, اور اس لیے اس کتاب کی میرا خیال ہے زیادہ اہمیت ہے. بہت شکریہ. میرا اگلا سوال حمید صاحب سے ہے. سر نے جیسے بات کی آٹو بایوگرافی کی, ان شاعرات کی جو شاعری ہے اس کو بہت حد تک اعترافی شاعری یا کنفیشنل پوئٹری بھی کہا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے, ابھی کچھ برس پہلے جیسے اینی ارنو کی جو میموئرز ہیں اس کے اوپر نوبل پرائز بھی ان کو دیا گیا, تو یہ جو صنف ہے جسے اعترافی کہا جاتا ہے, یہ اپنے اندر کس حد تک جو ہے وہ آفاقیت یا عالمگیریت جو ہے وہ سموئے ہوتی ہے, یہ کس حد تک جو ہے وہ پورے باقی جو لوگ ہیں ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ ریزونیٹ کر سکتی ہے؟ پہلے تو ایک دو باتیں میں اس کتاب کے حوالے سے کرنا چاہوں گا, پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ سوال یہ ہے کہ یہ تین شاعرات انہوں نے کیوں منتخب کی. یعنی اس کا ایک خاص وجہ جو انہوں نے خود لکھی ہے اس میں, وہ یہ تھا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ فوت ہو گیا, اور یہ کہ ان کی جو بیگم ہے وہ بھی علیل ہوئیں اور وہ فوت ہو گئی. یعنی ایک حوالہ موت ہے, اور موت جو ہے یہ تینوں شاعرات کے ہاں یہ بھی اپنی طبعی موت نہیں ماری. دو حادثات میں جو ٹریفک کے حادثات ہیں ان میں چلی گئی, اور ایک نے اوون میں سر دیا اور خودکشی کر لی. تو ایک حوالہ تو موت ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ شاعری ان کی دلچسپی کا علاقہ تھا, حالانکہ وہ ورلڈ بینک میں, یہ ڈاکٹر ایوب صاحب جو ہے وہ ورلڈ بینک میں اور UNDP میں یہ جاب کرتے ہیں. یعنی گویا شاعری کو ان نے پسند کیا پڑھنا. اب ان خواتین کی طرف ان کی توجہ گئی. وہ اس کتاب کے اندر بھی ایک مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ پروین شاکر اس طرح کی فیمنسٹ شاعرہ نہیں ہیں. دو حوالے انہوں نے دیے, ایک فہمیدہ کا دیا اور ایک کشور آپا کا دیا. اس میں جس طرح یہ ہے ان کا تقابلی مطالعہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کیوں نہیں کیا, ان دو کے بجائے پروین شاکر کو کیوں منتخب کیا. تو وہ جو ٹریجڈی ان کی زندگی کے ساتھ ہوئی ہے وہ حوالہ اس میں موجود ہے. اس میں جو غالب حصہ ہے وہ ان کی لائف کے حوالے سے ہے اور ان کی ٹریجڈیز کے حوالے سے ہے, ان کی زندگی خاندان کے حوالے سے. اس کتاب کے آغاز کے تین جو ابواب ہیں وہ تینوں شاعرات کی زندگیوں کے حوالے سے ہیں. پھر ان کے جو خاندان کے ساتھ تعلق, مثلا جیسے آپ دیکھیں کہ فروغ فرخزاد کا جو شادی ہو گئی تھی, ان کا بیٹا تھا اور ان کی جب طلاق ہو گئی, یعنی اس میں گھر کو وہ قید خانہ سمجھنے لگی تھی, وہ ان کی آپس میں طلاق ہو گئی تو وہ بیٹے کو ہی لے کے ان کا شوہر جو ہے وہ الگ ہو گیا. تو ظاہر ایک اذیت تھی, اور انہوں نے ایک کوڑ گھر سے ایک بچہ جو ہے وہ لے لیا تھا. جب وہ فلم بنا رہی تھی وہاں پہ تو اس وقت نظر آیا تو اسے انہوں نے پھر پال لیا. تو وہ جو ایک اذیت تھی, ایک ماں کی اذیت بھی آپ دیکھ لیں, اس کے ساتھ وہ وابستہ تھی, اس کو بھی اس نے دیکھا. دوسری صورت جو ہے پروین شاکر کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ وہ طلاق ہو گئی اور وہ اپنے شوہر سے الگ اور اپنے ایک بچے کو مراد کو وہ پال رہی تھیں. تو اس اذیت کو کھلا لی, جو بھی کھلا لے لی یا جو بھی الگ ہو گئے, تو زندگی ایک اپنی الگ تھی.
सिल्वी प्लाथ का ये था कि उन्होंने, आप देखें उसमें एक शायर को मिलने के लिए जब गई हैं, को नहीं मिल पाया है और होटल के चक्कर लगा रही हैं, और पता चला कि वो चला गया है, तो उन्होंने अपनी टांग पे वो खंजर से जख्म किए, तो पहली खुदकुशी की ये कोशिश की। दोबारा जनाब जब ये टेड ह्यूज के साथ उनकी शादी हुई, और टेड ह्यूज भी आप जानते हैं मारूफ शायर हैं और लिखने वाले, लेकिन आपस में निभाह नहीं हुआ। हालांकि ये मोहब्बत की शादी थी, मोहब्बत नफरत में बदल गई, अलहदगी हो गई। टेड ह्यूज जो है वो अपनी जो मालिक मकान है उसकी बीवी के साथ इश्क में मुब्तला हो गए। तो नतीजा क्या हुआ, 2 बच्चे थे उनके, फरीदा और दूसरे का नाम, बेटे का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो दोनों जो है उनके औलाद है वो इसके साथ, सिल्वी प्लाथ के साथ अलग हो गए। तो ये हुआ कि ज़हनी दबाव जो है वो उसके बढ़ा, तो उसने ओवन के अंदर सर दिया और गैस को खोल दिया और उसमें वो डेथ हो गई। अब ये सारी ट्रेजेडी जो है ये कर रही है डॉक्टर अयूब साहब को मुतवज्जो कर रही है कि वो इनके बारे में सोचें। ज़ाहिर है जब वो उसको स्टडी करते हैं तो उसके पास ज़ाती हवाला जो है शायरा का, इन शायरात का, उसकी शायरी में तलाश भी करते हैं और उसका हवाला देते हैं। बिल्कुल ये दुरुस्त बात कही ज़िया साहब ने कि शायरी हो या अफसाना हो या फिक्शन का कोई फनपारा हो, नावल हो, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि शायर का या लिखने वाले का या अदीब का उसका कोई डायरी होती है या उसका कोई ज़ाती रोज़नामचा होता है, लेकिन ये सारा कुछ आपके वजूद से होके कागज़ पे उतरता है। यानी जो कुछ हो रहा होता है वो आपके शायर के वजूद का मसला तो बनता ही है। जब तक वजूद का मसला नहीं होता वो तख्लीक पारा बनता ही नहीं है। तो वो एक छाननी है आपके अंदर मौजूद है, उससे वो छन छन के आता है। और वो तारीख, दुनिया के कोई भी फन पारा ऐसा आप नहीं तलाश कर सकते कि जिसमें से कहीं ना कहीं से आप मुसन्निफ को तलाश ना कर पाएँ। वो आपको नज़र आएगा किसी न किसी सूरत में, उसके वजूद का, इसलिए कि वो मसला बनता है। और अगर उसके वजूद का मसला नहीं बनता तो वो फनपारा उथला रहेगा, वो उस तरह की उसकी कैफियत जो है। तो ये जो बात आप जिसकी सवाल की तरफ आ रहे हैं, मेरा ख्याल उसका जवाब यही बनता है कि ये फनपारा जो है ये बुनियादी तौर पे बनते ही तब हैं जब वो शायर का कहीं ना कहीं उसके अंदर अक्स उतरता भी है और उसके वजूद का अक्स उतर रहा होता है। बहुत शुक्रिया। इस किताब में जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ उनकी शायरी के जो मुश्तरका जो थीम्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया। एक सवाल किश्वर आबा आपसे मेरा इस हवाले से है कि जब ख़वातीन शायर या अदीब माशरे के पिसे हुए तबकात के ऊपर जब उसके बारे में शायरी करती हैं, उसके बारे में लिखती हैं, तो उनका जो इजहार है वो एक मर्द से कैसे मुख्तलिफ होता है। जैसे किताब में उन्होंने बताया कि सिल्विया प्लाथ ने सरमायादारी पर तनकीद की, फ़रा फ़र्रुखज़ाद पहलवी हुकूमत पर तनकीद करती हैं, परवीन शाकिर के यहाँ हमें स्टील मिल मज़दूरों की जो है वो नुमाइंदगी मिलती है, आपकी अपनी शायरी जो इस चीज़ से इबारत है। तो इन दोनों के इजहार में क्या फ़र्क होता है? बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मुझे परसों मैंने हमीद को फ़ोन किया कि कोई प्रोग्राम है जिसमें सुना है मैंने मेरा नाम भी है, तो इसने मुझे बड़ी मेहरबानी करके प्रोग्राम भेज दिया। फिर कल शीबा ने भी एक प्रोग्राम भेज दिया और मैं देख रही थी सिल्विया प्लाथ, फ़र्रुखज़ाद, परवीन शाकिर, ये क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर मैं, चूँकि कल एक दिन था, मैं अपने आप में सोच में पड़ गई और मैं चली गई 40 साल पहले। और 40 साल पहले ढाका में एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें फराज, मैं और परवीन तीनों गए थे। और कमाल बात ये थी कि हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हम दोनों के सूटकेस नहीं थे और फराज का सूटकेस पहुँचा हुआ था। अब ये हुई, हम नजमुल साकिब के घर चले गए, उसकी नई नई शादी हुई थी, उसकी बीवी की चमकदार कपड़े थे तो वो परवीन को आ जाते थे, क्योंकि परवीन तो अपने आप ही चमकदार लगती थी। अब मैंने उसे कहा तुम अपना कोई नाइट सूट मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो ये कपड़े नहीं पहनती। खैर बार मुख्तसर ये कि अगले दिन हम दोनों बैठे हुए
اپنی انگریزی نظموں انگریزی ترجموں سے نظمیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ہماری کوئی کتاب ہی نہیں آئی تھی، وہ سوٹ کیس پہ تھی. خیر اگلے دن شام کو کتابیں آ گئی. تو جب کتابیں آ گئیں تو اس کے بعد شاعری بھی ہوئی اور سرایا بھی گیا، سب کچھ ہوا. اگلے دن چاند رات تھی اور پورا چاند تھا اور ہمیں لے جایا گیا کشتیوں میں سیر کرنے کو. تو ہمارے ساتھ ٹیڈ ہیوز بیٹھے تھے. تو ٹیڈ ہیوز نے فراز سے کہا کہ یہ خاتون جو ہے یہ میرے سے بات نہیں کرتی، کہ اس نے سلویا پلاث کو بہت پڑھا ہے اور یہ میرے سے بات نہیں کرتی. تو اس سے پوچھی کیوں بہت پڑھا ہے اور کیوں مجھ سے بات نہیں کرتی؟ تو میں نے کہا کہ اس لیے کہ تم نے اسے مار دیا. اس نے کہا میں نے تو نہیں مارا، وہ خود ہی مری. میں نے کہا ہاں لیکن اس کو اذیتیں اتنی، بچپن سے اس کو 8 سال کی عمر سے اس نے شاعری شروع کی تھی اور وہ کئی دفعہ خود بے ہوش ہو گئی تھی اور کئی دفعہ اس نے اپنے آپ کو مارنے کی بھی کوشش کی تھی. تو آپ سے شادی کرنے کے بعد تو اس کو زندہ رہنا چاہیے تھا. اور اس وقت ٹیڈ ہیوز پوئٹ لاریٹ تھا، انگلینڈ کا. تو خیر وہ اس کے بعد اس نے کہا، اس سے جب زندگی کے حالات یہی بتائے کہ اس طریقے سے 8 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا اور پھر جو بیل جار اس کی ناول ہے وہ اس کی زندگی کے حوالے سے بہت کچھ ہے، اس نے وہ سب لکھا. اور اس کے بعد اس نے پہلے بھی کوشش کی امریکہ میں، پھر لندن میں اس نے وہ خودکشی کی اور وہ معروف ہوئی. لیکن آگے چلیں جب ہم فروغ فروزات پہ، تو فروغ اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ 8 سال کی تھی اس نے شاعری شروع کی، فروغ 11 سال کی تھی اس نے شاعری شروع کی. اور اس نے 11 سال سے جو مستقل شاعری کی، 1 کتاب 2 کتاب 3 کتاب، اور پھر اس میں اس نے ناول بھی لکھی، اپنی وہ زندگی پہ بھی لکھا، سب کچھ لکھا. اور اس کے ابا نے پہلی دفعہ جب اسے اس کی شاعری دیکھی تو اس پہ اعتراض کیا تو وہ گھر چھوڑ گئی اور کسی کے گھر ساتھ رہنے لگی. اور پھر اس کے بعد اس نے نوکریاں بھی کی کہ اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا، لیکن پھر اس نے شاعری بھی کرتی رہی اور پھر اس نے ڈاکومنٹریز بھی بنائی. اس طرح اس نے سارا کچھ کیا. یہ کرنے کے باوجود یہ آپ کے جو ترجمانی کار ہیں ان کو میں صرف اتنا بتاؤں گی، افتخار کو اس کا پتہ ہے کہ فروغ کو اس سوسائٹی میں جو بڑی آزاد سوسائٹی تھی، اس سے پہلے جو آج کل مولویوں کی وہاں پہ حکومت ہے، وہ بھی پسند نہیں کرتی تھی فروغ کے شعر لکھنے کو. اور وہ اس کی ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا اس کی گاڑی سے تاکہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. تو اس طرح کی شاعری وہاں کوئی اور کرتا نہیں تھا اور نہ بعد میں کسی نے کی ہے. اتنی خوبصورت شاعری ہے اور اس کا انجام جو آپ نے دیکھ لیا. پروین کے بارے میں آپ لوگ بہت ساری چیزیں وہاں جانتے ہیں، محبت کی شاعری، جذبات کی شاعری، فلاں شاعری. لیکن جب میں احتساب کا نمبر نکال رہی تھی، بھٹو صاحب قید میں تھے، تو میں نے پروین کو کہا پروین تم نے کچھ نظم لکھی ہے اس طرح کی. افتخار پہاڑ تھے، وہاں سے انہوں نے اپنی نظم بھیجی، بہت خوبصورت نظم تھی. اس نے بھی بہت اچھی نظم لکھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ جو عورتیں ساری مل کے ویف بنائی ہوئی ہے، مجھے اس میں بلاؤ. میں نے کہا تم نظم لکھو، میں بلاؤں گی. اسے ایک نظم لکھی. اس نظم کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک لڑکی ہے جو بس اسٹاپ پہ کھڑی ہے اور بس نہیں آ رہی ہے بھی، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ میاں بس بھی آ جائے اور بہت جلدی میرے سر پہ چھت ہو جائے. تو میں نے کہا کہ میں اس نظم کے حق میں نہیں ہوں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ چھت تم نے اپنی بنانی ہے، کسی اور نے تمہیں چھت بنا کے نہیں دینی. یہ تم نے شاعری میں پیش کرنا ہے بجائے اس کے کہ گفتگو میں پیش کرو. اس نے کہا ابھی میرے اندر اتنی بڑی شاعرہ نہیں آئی، اتنی بولنے والی شاعرہ نہیں آئی. لیکن یہ بڑی اچھی بات تھی کہ وہ جو شاعری غزل کی بھی کرتی تھی. مجھے اس میں یاد آتا ہے، ایک شعر یاد آتا ہے جو بہت ہی اچھا تھا کہ مدت بعد آج اس نے مجھ سے کوئی گیلا کیا اور منصب دلوری پہ کیوں مجھ کو چڑھا دیا کیوں. تو اتنا خوبصورت شعر ہے اور ایسے بہت سے شعر ہیں اس کے، اچھے شعر ہیں.
اس کو بہت کم لوگ کوٹ کرتے ہیں. ان کو جذباتی شعر وہ ان کو یاد آتے جاتے ہیں اور وہ کوٹ کرتے جاتے ہیں. اخبار میں ہو, رسالے میں ہو, کچھ ہو. بہت اچھی شاعرہ تھی اور ساری زبانیں اسے آتی تھیں اور وہ بہت خوبصورتی سے اپنا اشارہ کرتی تھی. یہ ایکسیڈنٹ تو جن لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے. اس کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا وہ اس کا ڈرائیور جو تھا بہت بوڑھا تھا, اس کو نظر بھی نہیں آتا تھا. اس نے گاڑی ٹکر ماری بس کے ساتھ اور پروین کو جب ہم نے دیکھا بس کچھ بہت شکریہ. اگلا سوال میرا ضیاء صاحب سے ہے کہ ان تینوں شاعرات کی شاعری میں ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں فطرت کا ذکر ضرور آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تینوں شاعرات جو ہے وہ فطرت کا موٹف استعمال کرتے ہوئے اپنی جو جذباتی زندگی ہے یا جو سماجی تنقید ہے اس کو کیسے بروئے کار لاتی ہیں؟ دیکھیے, فطرت کے ساتھ شاعری کا تعلق تو 19ویں صدی میں قائم ہوا, اور صرف یہ تین شاعرات ہی نہیں, آپ اردو کے دوسرے شاعروں کو بھی دیکھیں گے اور دنیا کے دوسرے شاعروں کو دیکھیں گے. یہ بیسیکلی جب انڈسٹریلائزیشن نے فطرت کو ڈسٹرائے کیا تو شاعروں نے اسے اپنی شاعری میں پیدا کیا, اس کے لیے عرض بھی پیدا کی, اس کے لیے آرزو مندی بھی پیدا کی. عورت کا فطرت کے ساتھ اور تعلق ہے, وہ مادرانہ فطرت جو اس کی ہے وہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, بیوٹیفیکیشن کا عمل ہے. فطرت کے جو اشتہارے ہیں وہ حسن کے اشتہارے ہیں, تو اس لیے بھی اسے اٹریکٹ کرتے ہیں. بیسیکلی وہ اس حوالے سے بھی مرد سے تھوڑا سا مختلف وجود رکھتی ہے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کار ایک سطح پر جا کے جینڈر لیس ہو جاتا ہے. جیسے خدا جینڈر لیس ہے, ہم اسے کسی خاص جینڈر میں نہیں دیکھ سکتے, اسی طرح ہر تخلیق کار بھی جینڈر لیس ہوتا ہے. یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں نا محمود علی صاحب, یہ فیمینسٹ نظر آتے ہیں اپنے اس کام میں, لیکن یہ خود جو تخلیق کار ہیں جن کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ان کو اگر کوئی کسی جینڈر میں ہم رکھتے ہیں تو وہ ایک معاشرتی تناظر میں رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کا معاشرہ بالکل اور طرح کا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ مغرب کا معاشرہ 60s تک 50s تک بھی اسی طرح کا تھا جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں. ایک لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے رومرز, یعنی سلویا پلاتھ کی زندگی میں پرابلمز جو ہیں اور فروخ زاد کی زندگی میں بھی پرابلمز رومرز سے آئیں. اچھا, رومرز کیا کرتی ہیں؟ مرد کے لیے وہ میڈل ہیں, جب مرد کے حوالے سے ایسی رومرز ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے میڈل بن جاتی ہیں, اور عورت کے لیے وہ نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہیں اور اس کی جو خانگی زندگی ہے اسے تباہ کرتی ہیں, پرابلم کریٹ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ایک اس کے اندر اس کے وجود میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے جو ہمیں ان تینوں کے آخری 10 سال کی شاعری میں کم از کم یہ جو آخری 10 سال کی شاعری ان تینوں شاعرات کے ہمیں نظر آتی ہے, اس میں ایک چینج ہے جس کا انہوں نے ذکر اتنی تفصیل سے نہیں کیا, لیکن جب ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں ہمیں تو وہ کلیئرلی فیل ہوتا ہے, اور وہ ان نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہے جن کا شکار وہ ہوئیں معاشرے کی وجہ سے, اور ایک غصہ ہمیں نظر آتا ہے, ایک مزاحمت ہمیں نظر آتی ہے. یعنی ایک طرح سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی شاعری کے ذریعے اپنے وجود کی حفاظت کر رہی ہیں, اور وہ اپنے وجود کی حفاظت ہی نہیں کر رہی ہوتی بلکہ نسوانی وجود کے لیے بھی ایک جو ہے حفاظتی بند تیار کر رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی زندہ رہنے کی قوت پیدا کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس شاعری تو فطرت کو انہوں نے استعارے کے طور پر ظاہر ہے برتنا ہوتا ہے. استعارے کے اپنے ایک الگ معنی ہے جس میں ایک سطح اس کی یعنی مدرہڈ ہے اور دوسری سطح اس کی جمال ہے, جمال پسندی یا جمال کی تخلیق اس کا باعث بنتی ہے. بہت شکریہ. امیر صاحب, ان شاعرات کے شاعری میں ان کا لہجہ ہمیں کبھی طنزیہ نظر آتا ہے, کبھی غمگین نظر آتا ہے, اور کبھی سیدھا جو ہے وہ ایک باغیانہ لہجہ ہمیں نظر آتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ
تینوں جو طریقے ہیں یہ ان کی مزاحمت کو جو ہے وہ کیسے تشکیل دیتے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. لیکن یہ تینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنا بھی پڑھتے جاتے ہیں انہوں نے، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے کوئی گہرے جو تنقیدی سوالات ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی ہے. مثلا میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آئینے کو، مرر کو انہوں نے امیج کے طور پہ، تو 3 مثالیں انہوں نے صرف اس میں پورے چیپٹر میں دی. ایک مثال میں دی مرر ان کا سلوی پلاس کی نظم ہے، اس کو لے کے انہوں نے بات کی. ایک کف آئینہ جو ہے وہ پروین شاکر کا، اس کا لیا ہے. ایک آدھ نظم فروغ فرخزاد کی انہوں نے اس کا حوالہ دے کے وہ آگے گزر گئے. تو اتنے کو گہرے سوالات انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے اس پہ انہوں نے بات نہیں کی. اس میں نے پہلے کہا کہ یہ فوکس ان کا جو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک تعارفی سا رہتا ہے. اب وہ تینوں شاعرات کا مزاج الگ الگ ہے اور ان کی زندگیاں نے ان کی شاعری کو بھی الگ کیا ہے. مثلا سلویو پلاث کا دیکھیے، سلویو پلاث جب تک فوت نہیں ہوئی تھی، دا مرر ان کی پہلے کتاب آئی تھی، اس کے بعد ان کا کلیکٹیو ورک آیا ان کے مرنے کے بعد. جی تو جو دی بیل جار ہے وہ ان کا ناول جو تھا، وہ ان کا اپنی زندگی کے ریفرنس، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ہیرو ہے وہ اسی طرح ہی خودکشی وغیرہ کا وہ سلسلہ اس میں بھی ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ لیکن جو انہیں عروج ملا، یعنی ان کی جو پہچان بنی، ایک یہ سمجھیے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس راکھ سے وہ بیدار ہوئی اور پوری مشہور ہو گئی اور وہ اس کو لے کے چلے. اور ٹیڈ ہیوز جو ان سے الگ تھا، وہ بھی ان کی کتابوں کو آگے لے کے جانے والا، اس کلیکٹیو ورک کو چھاپنے والا. اس کی بیٹی جو فریڈا تھی وہ بھی اس کے ساتھ مل کے اس سارے کو کام کرے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مثلا ایک میں لکھا کتاب میں بھی اس میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ صرف سن 2000 میں 104 کتابیں لکھی گئیں سلویو پلاث کے اوپر. اچھا، یہ ہے امپیکٹ کا حوالہ، جہاں وہ امپیکٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ امپیکٹ ہوا کہ ان کی شاعری جو ہے وہ کس طرح آگے آئی. اچھا، دوسرا انہوں نے حوالہ دیا ان کا فروغ فرخزاد کا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب 1980 میں وہاں سے ایران سے لوگ باہر نکل رہے تھے اور بھاگ رہے تھے وہاں سے نکل کے، تو رومی کو اور حافظ کو اور فروغ فرخزاد کی کتاب، یہ 3 کتابیں لے کے وہ وہاں سے ملک سے باہر جا رہے تھے. یہ دوسرا امپیکٹ انہوں نے. تیسرا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ جو پروین شاکر کے حوالے سے وہ افتخار عارف صاحب کا حوالہ انہوں نے دیا اور کہا کہ جناب جو ابھی قلم تھامنا لڑکیاں جو ہے وہ قلم تھامنے لگتی ہیں تو وہ کچھ لکھنے کے لیے یعنی شاعری کرنے لگتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو پروین شاکر سمجھنے لگتی ہیں. اس طرح کا کوئی جملہ تھا جو ظاہر ہے ان کو جملہ پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا. تو یعنی اتنا امپیکٹ نئی نسل میں ان کا آیا. ان نے جو امپیکٹ ظاہر ہے پروین کا اس طرح وہ سامنے نہیں آیا اور اس کا سبب شاید یہ ہے. اب دیکھیے پروین کے جو مضامین ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پروین فیمنسٹ شاعرہ ان معنوں میں نہیں ہیں جن معنوں میں کشور ناہید کو یا ہم فہمیدہ ریاض کو کہتے ہیں. پروین جو ہے بنیادی طور پر مشرقی نسائیت کی وہ آواز ہے جو پہلے شاعری کا حصہ نہیں بنے تھی اور وہ جو ہے وہ مرد شاعر جو ہے وہ عشق کا اور محبت کا اور اس طرح کھلے اظہار کرتے تھے. پروین کی شاعری کے ذریعے ہم انہیں اس نسائی آواز کو پا لیا ہے جو عورت کی ہے لیکن مشرق کی عورت کی آواز ہے جو مرد کو مردود نہیں سمجھتی، اس سے زندگی مل کے نباہ کرنا چاہتی ہے، اسے اس کا جو ہاتھ اپنے ماتھے پہ لے کے اس مسیحائی کو جو ہے وہ اپنے بدن میں محسوس کرنا چاہتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے جو عورت کا یعنی ان کی شاعری کا اور کشور کی شاعری کا اور فہمیدہ کی شاعری کا ہے. اور جو آپ دیکھیں ان کی جو شاعری ہے بطور سلویو پلاث کی، مثلا وہ ایک جگہ کہتی ہیں کہ نظم میں کہ میں اپنے سرخ بالوں کے ساتھ لوں گی اور میں مردوں کو اس طرح پی جاؤں گی جیسے سانس جو ہے وہ پی جاتی. تو ظاہر ہے ان کا جو وہ حوالہ ہے وہ اور طرح کا ہے، ان کا حوالہ اور طرح. اسی طرح فروغ فرخزاد جو ہے وہ بھی ایک مقام پہ وہ کہتی ہے کہ جب ایک کیڑا جو ہے وہ بھی کلام کرتا ہے تو میں کیوں نہ احتجاج کروں اور کلام کروں. تو دیکھیں آپ ہر ایک کا لہجہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروین نے بالکل ہی کہیں پہ احتجاج نہیں کیا، وہ ہے ان کی شاعری میں. آپ دیکھیں گے مختلف جگہ پہ خصوصاً ان مقامات پہ جہاں کوئی سیاسی صورتحال ملک کے اندر ہوتی ہے اس کو بھی وہ نشان زد کرتی ہیں اور اس کے اوپر وہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں.
میرا آخری سوال ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس کشور آپا آپ سے کہ فیمنسٹ شاعری کے اندر جو ہے وہ اور ان تینوں شاعروں کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کے موٹیوز پر بات کی تو کہا کہ عورت کو ایک بے بس گڑیا کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا. عورت کو ایک بے بس اور لاچار گڑیا ڈال ہیلپ لیس ڈال کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ استعارہ کیا ہے اور یہ اپنی شاعری سے اس کو کیسے چیلنج کرتی ہیں. ساری دنیا میں آپ ایریکا یونگ کو دیکھ لیں, آپ دوسری ساری شاعرہ کو دیکھ لیں. ایک آج کل ایک نئی شاعرہ نکلی ہے امریکہ میں, روپی کور اس کا نام ہے. اس کی کتابیں بہت بکتی ہیں. تو میں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے اس لیے بولنے کے, کیونکہ وہ بہت زیادہ کھل کے شاعری کرتی ہے. جو وہ شاعری نہیں ہے کہ میں ہر تیسری نظم پہ آخر میں وہ کہتی ہے کہ ٹانگیں کھول دو, یہ کوئی شاعری ہے. تو اس لیے آپ شاعری کو, جیسے ہمارے ہاں بہت سی شاعرات ہیں یہاں پاکستان بھر میں, لیکن میں تم سے یہ کیا چاہتی ہوں, میں تم سے یہ چاہتی ہوں, وہ چاہتی بھی نہیں ہے کچھ بھی. تو اس لیے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا, انہوں نے دوسرے سارے پاکستان کے اور دنیا کے ادب میں سے دیکھا نہیں ہوتا کہ کیا کیا نقشے سامنے آتے ہیں. تو بڑی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ شاعری کرنے سے پہلے شاعری پڑھو. ہمیں عبید علی عابد صاحب ہمیں کہتے تھے کہ دیکھو شاعری پڑھنے کے بعد اس کو سمجھو کہ شاعر نے کیا کہنا چاہا ہے, اور اگر وہ تم سے سمجھ میں نہیں آتا تو کسی سے پوچھ لو. اور ہمارا یہ بڑی تھی کہ اب ہمارے سارے بڑے لوگ جو تھے, احسان دارش تھے, عابد صاحب تھے, صوفی صاحب تھے, اب ہم ان سے کیا پوچھیں. اور پھر یہ کہ خاتون ہونے کے ناطے ہم ان سے کیا پوچھیں. تو ہمارا تو وہ زمانہ تھا کہ جب زمانے میں ہم اگر کالج کے زمانے میں نئے نئے آئے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم بھی بازار سے خریدتے ہیں, سنا ہے کوئی چیز بکتی ہے. اب ہم نے یہ نہیں کہا کوئی چیز بکتی ہے, ہم دکان پر گئے 5-6 لوگ خواتین, تو ہم نے یوں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کے پاس وہ ہے جو نیچے پہنی جاتی ہے؟ جی ہاں ہے, وہ بھی چیزیں دے کے گئے. تو کس کو چاہیے؟ ہم نے کہا ہم سب کو چاہیے. تو وہ نیچے دراز کھولا, اس نے کوئی دراز میں سے کچھ نکال کے تھیلے میں ڈال کے ہمیں پکڑا دیا, اور یوں کر کے ہم نے پیسے پکڑا دیے. آج آپ دیکھیں ہر مرغی کی طرح وہ چیزیں لٹکی ہوئی آپ کو سڑک پہ نظر آتی ہیں. تو اتنا فرق پڑ گیا اس سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں. یہی چیزیں آج کل کے معاشرے میں بہت فرق پڑ گیا. اسی کے ساتھ اس سیشن کا میں اختتام کرتا ہوں. دل تو نہیں چاہ رہا, اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اساتذہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا اور بہت کچھ میں نے سیکھا. اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کے سیشن ہوتے رہیں. تو میں آپ سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ ایک بار بھرپور تالیوں سے ہم سب ان کا شکریہ ادا کریں. بہت شکریہ.